جی جی فرمائیں۔ ہمارے اہل سنت بریلوی مسلک والے جو بھائی ہیں وہ فجر کی سنتے جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں لمبی قرات جو ہے وہ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ جو فجر کی سنتے اگر کسی کی نہیں وہ پڑھ سکے جماعت سے پہلے تو وہ پھر پڑھ لیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بھائی ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے گزارش کی تھی میں بھی کروں، آپ بات بے شک بریلوی حضرات کی پوچھیں، وہ میرے بھائی ہیں دوسروں کی پوچھیں، مگر یہ ٹرمیں نہ استعمال کیا کریں کہ جو بندی یہ کہتے ہیں بریلوی یہ اس طرح کی بات نہ ہے ہمارے اس مجمع میں یا محفل میں مناسب نہیں نظر آتی۔ میں سمجھتا آپ سب فراخ دل لوگ ہیں، پڑھے لکھیں، بات ویسے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات لوگ کچھ کرتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جب کہتے تھے تو آپ جانتے نا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ایسی باتیں نام نہیں لیتے تھے، حکمت کی بات ہے، ہم نے جوڑنا ہے ایک دوسرے سب بھائی ہیں میرے۔ تو یہ جو ہے نا پہلی بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت جو ہے نا وہ ہے کہ فجر کی سنتیں آپ بہت ہلکی پڑھتے تھے، ان میں قرات لمبی نہیں ہوتی تھی، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، یہ آپ پڑھتے تھے ہم دونوں۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں تو سمجھتی ہوں شاید اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے بہت ہلکی، اس لیے لمبی جو پڑھتے ہیں نا یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان سنتوں کو بہت جلدی پڑھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور یہ دو صورتیں جو ہے نا پہلی فجر کی سنتوں میں اور اسی طرح مغرب کی دو سنتوں میں بھی آپ پڑھتے جو بعد میں پڑھی جاتی نا، اور جو طواف کے بعد بھی ہم مقام ابراہیم پڑھتے ہیں طواف کی رکھتے ہیں ان میں بھی یہ اتنی اعلیٰ صورتیں توحید کی کہ ان کے مقابلہ میں قرآن میں توحید کا بیان اور کہیں ایسا مختصر اور واضح نہیں۔ سورہ اخلاص تو ایسی ہے کہ بالکل ہر شخص جو مذاہب سے واقف ہے، ہندوازم پڑھیں، بودھزم پڑھیں، یہودیت، عیسائی، سارے جہان کی گمراہیوں کا آپ خلاصہ نکال دیں تو یہ 4 آیتوں میں ان کا رد کر دیا گیا، ایک ایک کی جڑ پر کلہاڑا چلا دیا گیا۔ اسی لیے یہ اخلاص کہلاتی ہے کہ توحید کو بالکل نکھار دیتی۔ تو لمبی صورتیں نہیں پڑھنا چاہیے اس بہانے سے کہ لوگ مل جائیں، لوگوں کو آپ آنا چاہیے، نہیں آئے تو ان کو کہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی نا اب سنتیں نہیں پڑھنے دیں۔ ایک تو لمبی پڑھنا غلط، چھوٹی صورتوں سے حضور یہ رکھتے ہیں پڑھ دیں۔ دوسرا جو ہے کہ جماعت ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ بالکل خلاف سنت بات، اس میں بریلوی دیوبندی کوئی بات نہیں، واضح بات ہے کہ اللہ کے رسول حجرات سے باہر تشریف لائے، بلال اقامت کہہ رہے تھے اور لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، نئے نہیں آئے تھے، پہلے کی شروع تھی۔ آپ نے فرمایا صلاتان ماں، ایک وقت میں 2 نمازیں، ادھر جماعت کھڑی ہو گیا تم سنتیں پڑھتے پھرتے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہوگی فرضوں کے کوئی علاوہ کوئی نہیں۔ اب بہانے نہیں بنانے چاہیے فلاں امام نے یہ کہا، ان کو اگر نہیں پتہ چل سکا ہمیں تو پتہ چل گیا کہ حضور نے یہ فرمایا، اب اس کے مقابلہ میں کسی کا قول نہیں سنا جائے گا۔ کوئی شخص اللہ اکبر جب تکبیر کہنے والا کہہ دے اس کے بعد سنتے نہ شروع کرے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ تو ہاتھ کھول دیتے، پہلے سے کوئی پڑھ رہا تکبیر ہو رہی وہ جا کر ہاتھ کھول دیتے، کیا کر رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ فارغ ہو، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اب جو مصیبت ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ فرض کر لیا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ سنتیں نہیں پڑھ سکتا، ظہر کی چھٹی کے بعد میں پڑھ سکتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکتا، اب سورج نکلے پڑے۔ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے یہ حل نکالا کہ وہ ادھر ادھر ہو کر نہ پڑھ لے، غلط بات۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی اگر مل جائے تحیات میں پڑھ لے، کچھ کہتے ہیں نہیں ایک رکعت تو پوری ملنی چاہیے دوسری، یہ سارے اپنی طرف سے قیاس اور اندازے۔ حضور کا واضح حکم ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض ہوتی۔ رہ گئی بعد کی بات، بھائی جب آپ کے سامنے ایک شخص نے اٹھ کر نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز تو 2 ہی رکھتے ہیں، یہ تم کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول پہلی 2 رکعتیں جو تھیں وہ میں نہیں پڑھ سکا، جماعت میں شامل ہو گیا تھا وہ ہے۔ فرمایا فرائض اگر وہی 2 رکھتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، عام نفر نہیں تم اس وقت پڑھ سکتے، اگر وہ پہلے ہی چھوٹی ہوئی رکھتے یعنی سارے مسئلے الٹ دیے، بکرا الٹا لٹکا دیا، نہیں ہونا چاہیے۔ سنتیں مختصر پڑھے، جماعت ہو رہی ہے آیا وہ نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ شامل ہو، اٹھ کر بعد میں پڑھے، صحیح مسئلہ جو ہے وہی۔